بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے جو پیارے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بس چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا لایا ہوا یہ مبارک دین تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ رحمت بنا کر، کہ آپ صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور آپ رحمت صرف اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے یا جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یا جس خاندان میں جس گھرانے میں پیدا ہوئے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یا جو آپ پر ایمان لے آئے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں. آپ ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں. جس طرح سے اللہ رب العزت رب العالمین ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اور آپ کا دین بھی پورے عالم کے لیے، پورے عالموں کے لیے رحمت ہے. لیکن غور کرنے کا نقطہ ہے، ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر ولادت کے بعد آپ کا بچپن اور آپ کے بچپن کے بعد پھر آپ کی جوانی اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت اور اعلان نبوت کے بعد ہجرت اور ہجرت کے بعد آپ کی وفات تک، یہ آپ کی پوری زندگی 63 سالہ زندگی. آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، سب جانتے ہیں کس دور میں ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس پوری زمین پر کوئی بھی ایک انسان بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا. جتنے بھی انسان اس وقت اس زمین پر تھے وہ سارے کے سارے اللہ کو بھول کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ چکے تھے. اللہ کو اللہ کہنے والا، اللہ کو معبود ماننے والا اور معبود مان کر اللہ کی عبادت کرنے والا اس پوری زمین پر ایک انسان بھی موجود نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک حال دنیا کا یہ تھا. دوسرا حال یہ تھا کہ انسانیت اپنے بدترین اخلاق میں غرق ہو چکی تھی، یعنی انسان انسانی قدروں کو بھول کر حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے تھے. انسانیت نام کی کسی کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی. حیوانیت، بربریت، ظلم، زیادتی، لوٹ کسوٹ، خرافات، برائیاں، نفرتیں عام تھیں. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہر طرف ظلم و زیادتی کا، نفرت کا ماحول تھا. کوئی بھی محبت کی بات، امن کی بات، حق کی بات کرنے والا اس روح زمین پر موجود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور کے اندر پیدا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی، ایک بڑے عظیم اور معزز گھرانے میں آپ پیدا ہوئے. قریش میں اور قریش کے خاندان بنو ہاشم میں ایک سردار کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ بچپن کے بعد جوانی کا وہ حصہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے کا ہے، اگر ہم اس پر نظر ڈالیں
اس پر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بے ساختہ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا ہے، یعنی سبھی آپ سے محبت کرتے تھے، سبھی آپ سے محبت کرتے تھے، اور سبھی آپ کو اس سوسائٹی کا سب سے بہترین شخص کہتے تھے کہ اس سماج میں جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کے اندر سب سے معزز اور سب سے عمدہ اخلاق والا اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی زبردست زندگی آپ نے گزاری، اپنی پرسنالٹی کی ایسی امیج لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی کہ مخالف اور کیا معاوری سبھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مخالف تو کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ انسان سے کسی سے بھی کوئی بھی نفرت کرتا ہے تو کچھ وجہوں سے کرتا ہے۔ تو بس چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، محفوظ ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا مخالف ہو؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اتنا اعتماد کرتے تھے، اتنا یقین کرتے تھے کہ اپنے بڑے بڑے معاملوں کو محمد رسول اللہ کے فیصلے پر مان لیا کرتے تھے، جس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑی مثال جسے کہہ لیجیے، وہ اس طرح سے ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا، وہ سیلاب کے پانی کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت ڈال گئی، کعبے کا کنسٹرکشن تھا جو اس کی دیواریں تھی وہ منہدم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب کعبہ اللہ کا گھر، سارے مکہ والوں کے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے، کعبے کا احترام عربوں میں اور پھر قریش میں کس قدر تھا۔ تو جب کعبۃ اللہ کی دیواریں ڈھا گئی تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور کعبہ شریف کے اندر جو ایک پتھر پسند ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کرنا بڑے اعزاز کا اور بڑے فخر کا معاملہ تھا۔ ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی، صدیوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے سردار نے، جو فلاں قبیلے کے لوگوں کا سردار تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار کے اندر حجر اسود کو نصب کیا، خود اس سردار کے لیے اور اس کے قبیلے کے لیے اور اس کے قبیلے کے ایک ایک فرد کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو تمام قبیلوں نے یہ خواہش کی اور یہ کوشش کی کہ یہ شرف اور اعزاز ہمارا مقدر بنے، اس شرف اور اس اعزاز کے ساتھ ہمارا نام جڑے اور ہم اس بازی کو مار لیں۔ بس چنانچہ سبھی اس دور میں لگ گئے، سبھی اس کوشش میں آگے آئے کہ نہیں یہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہم کریں گے، اور کوئی کسی سے دھگنے کو، کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں۔ ہر ایک بس یہ چاہتا ہے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا عورتیں، ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمارا مقدر بنے۔ اب جب سامنا ہوا تو سبھی اس فراق میں ہیں، سبھی اس کوشش میں، تو نوبت یہاں تک آئی کہ لوگ آپس میں جھگڑ لیتے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیتے، اور بڑی جانوں کے ہلاک ہونے کا اندیشہ، بڑی خونریزی ہونے کا اندیشہ۔ تو کیا کیا جائے ایسی سچویشن میں؟ ایسے معاملے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے عمر دراز لوگ موجود ہیں، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، فیصلہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، سب بیٹھے ہوئے، کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں ہم پیچھے ہوتے ہیں، آپ پیچھے۔ بہرحال ایک جو ہے بہت لمبا وقت گزرا، اور اس مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بزرگ نے یہ کہا کہ بھائی یہ معاملہ ایسے حل ہوتا تو نہیں نظر آ رہا جس طرح سے ہماری باتیں چل رہی، کیوں نہ ہم یہ طے کریں کہ کل کو جو سب سے پہلے حرم میں آئے وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس فیصلے کو مانیں گے، اور ہم سب کے لیے وہ فیصلہ رضامندی ہوگا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ بڑی اچھی رائے، کسی کو کوئی بندش نہیں ہے، اب جو پہلے آ جائے اس کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ سب لوگ خوش ہوئے، راضی ہوئے اس مشورے پر۔ اب چنانچہ ایک بڑی جنگ لگتی ہوئی دکھائی گئی، سب لوگ چلے گئے کہ ٹھیک ہے، اس خواہش کے میں کہ ہم سب سے پہلے آئیں گے، ہم سب سے پہلے آئیں گے۔ لیکن جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا اور لوگ پوری انتظار میں اس رات کو گزار رہے تھے کہ ہم پہلے پہنچے، ہم پہلے پہنچے، تو ہوا یہ کہ لوگوں نے آ کر دیکھا کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں نے محمد رسول اللہ کو پایا۔ اب یہ ہر ایک کے لیے فخر و اعزاز کی بات تھی، وہاں لوگوں کو افسوس کرنا تھا یا ناراض ہونا تھا یا ملال کرنا تھا، لیکن کسی نے افسوس نہیں کیا، کوئی ناراض نہیں ہوا، کسی نے ملال نہیں کیا، سب کے چہرے پر خوشی کی لپک تھی، اور سب بہت مطمئن تھے، اور سب اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم راضی ہیں محمد رسول اللہ کا فیصلہ، ہمارے بیچ صادق اور امین سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس چیز پر۔
بہت زیادہ عمر نہیں تھی آپ کی، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، آپ سے بڑے لوگ، آپ سے زیادہ عمر دراز لوگ، آپ بڑے بڑے سردار موجود ہیں، لیکن سب نے کہا کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، سوچیے کہ کس قدر ادب، احترام، تعظیم، محبت، شفقت، لوگوں کا پیار آپ کے ساتھ شامل ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ میں یہ کام کروں، یہ میرا خاندان، میرا قبیلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اس اعزاز میں، اس کی نمائندگی میں سبھی قبیلے کے سردار ہیں۔ آپ نے چادر منگوائی اور کہا تمام قبیلوں کے سرداروں سے سبھی اس چادر کی کونوں کو پکڑ لو، اور اس چادر کے اندر آپ نے جو ہے رسول رکھا، ابھی سب سے کہا کہ چلو سب کی جوڑی میں اعزاز ہے، تمام قبیلے خوش ہیں، اس فیصلے سے اور خوش ہیں کہ کیا یہ حکیمانہ اور زبردست محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا، یہ فہم وہی فراست تھی اللہ کے رسول سے پہنچی۔ پھر جب اس مقام پہ پہنچے جہاں حضرت رسول کو نصب کرنا تھا، آپ نے اپنے دوست مبارک سے وہاں اس کو نصب کرنا سبھی تھا۔ تو بات بتانے کی اصل میں یہ ہے کہ پورے مکہ کے لوگ آپ سے مطمئن ہیں، آپ سے خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں، آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کی ہر بات مانتے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ یہ زندگی نبوت سے پہلے کی ہے، اور یہ شان ہے، یہ معاملہ ہے کہ مکہ کی سب سے معزز خاتون اور سب سے باقدار خاتون آپ کو جو ہے نکاح کا پیغام پہنچاتی ہے اور کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ محمد رسول اللہ سے میرا نکاح ہو۔ یہ اعزاز، یہ احترام۔ جب اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، پہلی وحی آئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجیے، اور لوگوں کو، جو کہ یہ لوگ مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، آپ ان تمام لوگوں کو جمع کر کے ان لوگوں کو کہیے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور میں تم سب کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، میں تم سب کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تم سب کو توحید پر قائم رہنے کی دعوت دیتا ہوں، میں تم سب کو اس زمین پر سب سے زیادہ پرامن مذہب اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، میں تم سب کو اللہ کے قانون پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بس جیسے ہی آپ نے یہ پکار لگائی، جیسے ہی آپ نے یہ صدا بلند کی اور یہ پیغام حق سنایا، ایک اللہ کو ماننے کی بات آپ نے کہی، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان آپ نے کیا، اور لوگوں کے درمیان سے برائیوں کو ختم کرنے کی پیشکش آپ نے پیش کی، تو یکدم وہ تمام لوگ جو آپ کے محبین تھے، وہ تمام لوگ جو آپ کی امانت داری اور آپ کی صداقت کا دم ہوتے تھے، وہ تمام لوگ جو آپ کے فیصلوں سے راضی ہوتے تھے، وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے مسئلوں کو محمد رسول اللہ کے فیصلوں پر حل کر لیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ مخالف ہو گئے، وہ سارے کے سارے لوگ مخالف ہو گئے، یکجا معمول بدل گیا۔ اور وہ یہ ہوا کہ تمام ہی لوگوں نے کہا، اور جو سب سے پہلی پکار لگی، سب سے پہلی آواز بلند ہوئی، وہ آپ کے چچا کی تھی، وہ ابو لہب کی تھی، اور اس نے کہا کہ تبت لک یا محمد، یہ محمد تمہاری تباہی ہو، تم ہم سے کیا بات کہہ رہے ہو، تم ایک اللہ کو ماننے کی بات کہہ رہے ہو، اور ہمارے یہ سینکڑوں جو بت ہیں، سینکڑوں جو معبود ہیں، جن پر ہماری آستھائیں ہیں، ہمارے عقیدے ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے کی ہمیں بات کہنا، ایک اللہ کو ماننے کی ہمیں دعوت دینا، ہم تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے، ہم انکار کرتے ہیں، ہم رد کرتے ہیں، ہم آپ کی محبت کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بس پھر صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابھی جب لوگوں نے، مفاد پرست لوگوں نے دیکھا کہ اس معاملے میں اور اس فیصلے میں محمد رسول اللہ کی اس دعوت میں تو ہمارا سیاسی نقصان بھی ہے، ہمارا معاشی نقصان بھی ہے، ہمارا سماجی نقصان بھی ہے، ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائے گی، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا، ہماری کرسیاں چھن جائے گی، اور معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر جو ہماری گرفت ہے، جو ہم نے انسانوں کے درمیان فرق ڈال رکھے ہیں، بڑے اور چھوٹے کا، طاقتور اور کمزور کا، دولت مند اور غریب کا، شاہکار اور سوداگر کا، یہ سارے فرق ختم ہو جائیں گے، اور محمد رسول اللہ تو انسانیت کی بات کرنا ہے، ایک کرنے کی بات کرنا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم نے قبول کر لی تو پھر ہماری سرکاری کہاں باقی رہے گی، ہماری چودراہٹ کہاں باقی رہے گی، ہماری کرسی کہاں باقی رہے گی، ہماری حکومت کہاں باقی رہے گی، ہمارا اقتدار کہاں باقی رہے گا، ہمارا کنٹرول کہاں باقی رہے گا، اور ہم جو لوگوں کے اوپر گرفت رکھتے ہیں وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر غلام بھی آقا کی صف میں آ کے کھڑے ہونے لگیں گے، پھر غلام بھی اپنے آقا کے برابر ہونے لگیں گے۔ تو انہوں نے محمد رسول اللہ کی اس دعوت کا انکار کیا، آپ سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ لمحہ تھا، یکجا زندگی بدل رہی ہے، یکجا لوگ بدل رہے ہیں، یکجا لوگوں کے تاثرات بدل رہے ہیں، یکجا لوگوں کی معیت اور محبت عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ تنہا محمد رسول اللہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو ہے صفا پر گویا کہ اکیلے کھڑے ہیں،
کل تک جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کل تک جو لوگ آپ کے پیچھے چل دیا کرتے تھے، کل تک جو لوگ آپ کے فیصلے پر راضی ہو جایا کرتے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محبت الحیاء باللہ تبدیل ہو گئے. یہ ہم سے ہمارے خداؤں کو چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم سے ہمارے عقیدے کو ختم کروانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے قبیلوں کے دشمن ہیں، ہمارے خاندان کے دشمن ہیں، ہمارے لوگوں کے دشمن ہیں. اور پھر دشمنی اور عداوت کی آگے بڑھنے کی، اور پھر نفرت کا ماحول. اس نفرت کے خطرناک ماحول میں کہ ہر طرف مخالفت، ہر طرف مخالفت، ہر طرف دشمنی اور عداوت، ہر طرف نفرتوں کی باتیں، ہر طرف پہرے، اور آپ کو کس طرح روکا جائے، آپ کو کس طرح کمزور کیا جائے، آپ کی دعوت کو کس طرح سے ختم کر کے رکھ دیا جائے، اس کی کوششیں ہونے لگی، اس کی تحریکیں ہونے لگی، اس کی سازشیں ہونے لگی. اور مکہ کے بڑے بڑے سردار ایک سب میں آگے کھڑے ہو گئے اور وہ سارے کے سارے فکر مند ہیں کہ کس طرح سے محمد رسول اللہ کے اڑتے ہوئے قدم کو روکا جائے، کس طرح سے تفتیش پھیلائی جائے، اور کس طرح سے ان کی گھر واپسی کروائی جائے، کس طرح سے ان کو اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنے کلچر میں، اپنی سنسکرتی میں اور اپنے نظریے میں، اپنی فکر میں، اپنی وچاردھارا میں دوبارہ ان کو جو ہے کہ گھر واپسی کی. پھر کوششیں ہوئی. کیا ہوا؟ زبردست مخالفت، زبردست دشمنی، زبردست عداوتیں، اور اس حد تک پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنے اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس مالک حقیقی، اس خالق کے کائنات کے سامنے سجدہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں کرنے دیا جائے. آپ اگر حرم میں جا کر آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑ ڈالتی جاتی ہے. آپ کے اوپر کوئی تصور کر سکتا ہے، ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی خیال تو کریں، ہم سوچیں تو صحیح طرح سے کہ کس قدر اذیتوں کے بازار گرم تھے کہ آپ کو دیکھا حرم میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور شریروں نے، بدماشوں نے، بد کرداروں نے دیکھ کر کہا کہ تو کس طرح پریشان کیے جائیں. تو کسی نے کہا کہ ایک اونٹ فلاں جگہ پر گیا اور سڑ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کی اوڑی، اس کی گندگی نکال کر لا کے ان کے اوپر. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پتھر مارے جا رہے ہیں، راستوں کو روکا جا رہا ہے، آپ کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ آنے والے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. تو ایک رخ زندگی کا یہ بنا، زبردست مخالفت. یہ کب ہوا؟ اعلان نبوت کے بعد. جیسے ہی آپ نے حق بات کہی، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ سارے آپ کے مخالف. تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اہم نقطہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ حق بات کہنے پر مخالفتوں کو اور عداوتوں کو برداشت کرنے کا ذہن بنا لینا چاہیے. مخالفتیں ہوگی، عداوتیں بھی بڑھیں گی، اور نقصانات کے بھی امکانات بڑھیں گے. آپ سوچیں کہ ہم حق بات بھی کہتے رہے، ہم سچ بات بھی کہتے رہے، ہم سچے دین پر عمل بھی کرتے رہے، کوئی ہماری مخالفت نہیں کرے، کوئی ہمارا دشمن نہ ہو، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی حق اور باطل کی جنگ و تضاد ہے کہ جب حق پر چلنا شروع کرو گے، سچائی پر چلنا شروع کرو گے، تو باطل ہر اعتبار سے رکاوٹیں ڈالے. کبھی جانی خطرہ بھی ہوگا، مالی خطرہ بھی ہوگا، عزت کا بھی خطرہ ہوگا، اپنوں کی جدائی کا اور اپنوں کے دور ہونے کا بھی خطرہ ہوگا. ہر چیز پیش آئی، سارے اپنے دور ہو گئے آپ سے. اور سب سے پہلی مخالفت کی سزا لگانے والے کو آپ کا چچا ابو لہب، جس کا حال یہ تھا کہ جب محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خبر سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو آپ کی پیدائش کی خبر اس کو ملی تو یہ بہت خوش ہوا. اس کے ہاتھ میں جو تھا، اس کے پاس جو تھا، اس نے سارا اپنے بھتیجے کی پیدائش پر جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا. اپنی روٹی کو آزاد کر دیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کہ یہاں آج بیٹا پیدا ہوا ہے، آج ہمارے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. ایک حال تو یہ، اور ایک حال یہ تھا کہ جب محمد رسول اللہ نے حق کی سزا لگائی تو سب سے پہلا، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مخالف ہے. اور صرف اس کی مخالفت کا حال یہ نہیں تھا کہ یہ اپنے طور پہ مخالفت کرتی ہے، یہ ہر نرکس و ڈاکس کے پاس، ہر عام اور خاص کے پاس جا کر یہ کہتا تھا کہ تم محمد بن عبداللہ سے دور ہے. وہ بے دین ہو گئے ہیں، وہ ہم سے ہمارے معبودوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، ہمارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور دیکھ لو میں تو چچا ہوں، میں چچا ہوں، جب وہ میرا دشمن ہے تو پھر تمہارا کیوں کوئی دشمن ہے؟ ایک ایک کے پاس جا کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کی امیج اور آپ کی شخصیت کے خلاف لوگوں کو بتایا ہے. خود چچا ہوں تو اس کی بات کا اثر پڑا لوگوں نے اس کی بات کو مانا، اور کچھ لوگ اس کی بات میں آ کر واقعی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھا. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ سارے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دین کے مخالف ہو گئے. اور ایک مکہ کے اندر ایک بڑی تعداد مخالفین کی، دشمنوں کی، اور صرف معمولی دشمنی رکھنے والے نہیں،
کسی دل میں برا کہنا ہے، دل میں برا سوچنا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑنے والے کچھ کہ کب ہمیں موقع ملے تو کب ہم یہ جان سے ختم کریں، کب ہم موقع پائیں اور کب آپ کا قصہ ختم کریں. اس حد تک دشمنی اور ایسی پلاننگ ہوئی کہ اب محمد رسول اللہ کو روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب شاید ان کو نہیں روک سکتے ہم اور مار بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ قریش سردار ہے اور سارے مکہ کے قبیلوں پر غالب ہے، اس کا ایک رعب ہے، اس کا ایک مقام ہے. کسی اس خاندان کے کسی فرد پر خود آ سکتے ہیں. تو دارالندوا کے اندر مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. کسی نے رائے دی کہ ہم اس معاملے کو اس طرح سے حل کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان آئے، ہر قبیلے سے ایک نوجوان آئے، تمام قبیلوں کے نوجوان اکٹھا ہو اور وہ سارے کے سارے مل کر محمد رسول اللہ کو قتل، تاکہ ان کے قتل کا معاملہ سبھی قبیلوں میں بڑھ جائے. تو پھر قریش ہم سے مقابلہ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ سب سے تو نہیں کر سکتے. اگر کسی ایک قبیلے کا کوئی شخص کرتا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں. جب سارے قبیلوں کے اندر محمد رسول اللہ کا خون بڑھ جائے گا تو پھر قریش ہم سے مقابلہ نہیں کرے. بس چنانچہ اس مشورے کو بھی عملی جانا پہنایا جانے لگا اور اس کو بھی عمل میں لائے جانے کی کوشش ہوئی اور یہ اطلاعات اور یہ خبریں بھی محمد رسول اللہ کے پاس پہنچی. تو آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کے اس عظیم دین کے لیے، اس کائنات کی سب سے سچی اور حق صدا کے لیے اور سب سے سچی بات کے لیے، جب اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے، اللہ کے دلارے محمد رسول اللہ، جن کو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ رحمت بنا کر، کہ آپ صرف اور صرف رحمت بنا کر للعالمین، تمام عالموں کے. جب جو شخصیت، جو ذات تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. ان کو اس سخت ترین وادی سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ مخالفتوں کا یہ حال اور یہ دورہ ہے اور ان کی عداوت اور ان کی دشمنی میں لوگ اس حد تک آ چکے ہیں کہ آپ کی جان تک کو خطرہ ہے، آپ سے جڑے ہوئے ہر شخص کو خطرہ ہے. تو ہم کیسے اس بات کو آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں کہ اس دین حق پر چلیں گے تو خطرات نہیں ہوں گے، آزمائش نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، جان کا بھی خطرہ ہوگا، مال کے بھی نقصان کا خطرہ ہوگا، اولاد کے بھی ختم ہو جانے کا خطرہ ہوگا، سب کچھ لوٹ اور چھین جانے کا بھی خطرہ ہوگا. اس کے باوجود بھی اپنا سب کچھ لوٹانے کے بعد اللہ کے دین پر قائم رہنا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اللہ کے دین پر سب کچھ لٹا دینے کا جذبے کا نام ہے ایمان. اور اس یقین کا نام ہے محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اور اس یقین کا نام ہے کہ میرا سب کچھ چھین جائے، میری ساری دولت چھین جائے، میرا سارا وقار چھین جائے، میرے سارے عہدے چھن جائیں، یہاں تک کہ میری جان کی بھی مجھے بازی لگانا پڑے، تب بھی میں اسلام سے راضی ہوں، تب بھی میں اس پیغام حق پر قائم رہوں گا، تب بھی میں اس پیغام حق سے باز نہیں ہوں گا. اس پیغام حق کی صدا لگانے سے، اس پیغام حق پر عمل کرنے سے، اس سچائی کے مذہب پر اور دنیا کے سب سے سچے دین پر، سب سے سچے دین پر، سب سے پرامن دین پر میں ہر صورت قائم رہوں گا اور اپنے آپ کو جمائے رکھوں گا. یہ محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ اس پیغام حق پر قائم رہے، کچھ بھی ہو جائے. اور یہ میرا اور آپ کا دین، یہ مذہب اسلام اس پوری کائنات کا سب سے پرامن دین ہے. یہ تو بدنام کیا گیا ہے میرے دوستوں، یہ تو پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام کی غلط امیج لوگوں تک پہنچائی گئی. جیسا محمد رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا، آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی غلط امیج پیش کی گئی تھی، ویسا ہی آپ اسلام کی غلط امیج پیش کی. اسلام کو بدنام کیا، اسلام کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اسلام کی عداوتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالی. اور یہ کہا گیا ہے اور یہ لوگوں کو بتایا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے ہر پلیٹ فارم کے ذریعے سے، ہر سورس کے ذریعے سے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی سا بھی سورس ہو، چاہے وہ اپنے وقت اپنے زمانے کے انٹرٹینمنٹ کرنے والے کلاکار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میڈیا پرسن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈران ہی کیوں نہ ہو. آج ہر پلیٹ فارم سے، ہر سورس سے، ہر جگہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی اور اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کی بڑی زبردست محنت اور کوششیں ہو رہی. یہ سچائی ہے، یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ آج ابھی اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، ایسا ہم سب مانیں گے اس چیز، ویسا یہ سچائی ہے کہ اسلام کو بڑے زبردست طریقے سے بدنام کیا اور اس کے نتیجے میں، اس کے پاداش میں سینکڑوں لوگ اسلام مخالف ہے، اسلام مخالف ہے. روز ان کے دلوں کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، پنپتی جا رہی ہے، پنپتی جا رہی ہے. یہ سچائی ہے. اس موقع پر بس اسی لمحے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اسی وقت پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں
اس جگہ پر ہم جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس دور میں ہم پھر آ گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا. بڑی زبردست مخالفتیں، سوسائٹی کو کے اندر پورا اقتدار اور پورا پاور اور پورا کنٹرول اسلام مخالف لوگوں کے ہاتھ میں. ہر سورس ان کے پاس، پوری طاقتیں ان کے پاس، اکثریت ان کے پاس، سسٹم ان کے پاس، اور مخالف لوگوں کی بڑی تعداد میں. اب ایسے موقع پر یہ ہمارے ساتھ، صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے. یہ جب بھی اس دنیا کے اندر حق کی صدا لگی، حق کا پیغام گونجا ہے، حق کی آواز کسی نے بلند کی ہے، تو باطل نے مخالفت کے بازار میں رکھی، باطل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس آیت پر یقین اور ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی جی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دیا. جس طرح سے ہمارے نبی رحمت ہے، اسی طریقے سے ہمارا سب سے بڑا فرض کہ ہم بھی اپنے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت ثابت کریں. چاہے مخالفت کتنی ہی ہو، چاہے عداوتیں کتنی ہی ہو، چاہے نفرتیں کتنی ہی ہو، چاہے غلط باتیں کتنی ہی پھیلائی جا رہی، چاہے دشمنیاں کتنی بھی بڑھ رہی، محمد رسول اللہ نے ہر موقع پر محبت کا پیغام دیا، سچائی کا پیغام. آپ نے اس بات کو ہم سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس سب سے بڑی سچائی ہے کہ جتنے آپ کے مخالف تھے، جتنے آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے، ان سے زیادہ بڑی تعداد آپ کے جاننے والوں کی تھی، آپ سے محبت کرنے والے. جو نفرت پھیلانے والے لوگ تھے وہ بہت تھوڑے تھے، بہت مٹھی پر تھے. محبت کرنے والے لوگ بڑی تعداد آپ کی پڑتی تھی. پہلے دن تو کوئی نہیں تھا. جیسے جیسے محمد رسول اللہ کو لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے پہچانا، لوگوں نے تعلقات کیے، لوگوں نے جب سمجھا اور جب آپ کے پیغام حق کو سنا اور سن کر آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا، پھر لوگوں نے تسلیم کیا کہ نہیں، یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں جھوٹی ہیں. جیسا ہم کو بتایا گیا ویسا نہیں ہے، جیسا ہم کو بتایا جا رہا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے محمد کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے خود معاملہ کر کے دیکھا. وہ سچے ہیں، اپنی بات پر اٹل ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. ہم نے ان کے اندر سچائی کو پایا، امانت داری کو پایا. تو محبت غلط نہیں ہے، محبت حق پر ہے، وہ سچ. تو آپ نے اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اپنے قول و فعل سے انسانیت کو یہ پیغام دیا. یہی نتیجہ تھا، یہی نتیجہ تھا کہ صرف 23 سال کے ایک چھوٹے سے عرصے، قریب پیریڈ کے اندر 23 سال کے اندر آپ نے سرزمین عرب پر اپنی محبت کی وہ چھاپ چھوڑی، اپنی محبت کا وہ رنگ چڑھایا. کہ ایک وقت یہ تھا کہ کوہ صفا پر آپ صرف تنہا اکیلے تھے، اور پھر 23 سال کے بعد وہ دن آیا کہ جب آپ نے حجۃ الوداع کیا، آپ نے اپنا آخری حج کیا، تو آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والوں کی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی. 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے چاہنے والے. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے پیچھے جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے اخلاق تھے، محمد رسول اللہ کی محبت تھی، اور سچائی پر عمل تھا. اور سچ بات اور حق بات سچائی نہیں تھی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دشمنان مٹھی پر تھے، لیکن بڑی تعداد محبت کرنے والوں کی، بڑی تعداد ساتھ نبھانے والوں کی، بڑی تعداد ساتھ دینے والوں کی. دنیا میں کیسا بھی دور آیا، دشمنی عداوت کرنے والے بہت تھوڑے رہے، محبت کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہے. آج بھی اگر ہم مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے مخالف ہیں، ہر ایک ہمارے مخالف ہے، ہر کوئی ہمارا مخالف ہے، ہر ایک ہم سے نفرت کرنے لگا ہے، ہم سب شخص ہم سے مخالفت کرنے لگا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اپنے نظریے میں ٹھیک. لیکن اس سچائی کو بھی ماننا پڑے گا کہ جتنے لوگ نفرت کرنے والے ہیں، اس سے بڑی تعداد الحمدللہ اس ملک میں آج بھی ہم سے محبت کرنے والی ہے، ہمارے مدعوں کو اٹھانے والی ہے، ہمارے حقوق پر بات کرنے والی ہے. آپ بات کریں پارلیمنٹ کی، وہاں پر ہماری کتنی نمائندگی ہے، کتنے % نمائندگی ہے، کتنے لوگ ہماری آواز کو اٹھانے والے. کیا صرف وہی ہماری آواز کو رکھ رہے ہیں، ہماری بات کو رکھ رہے نہیں؟ ایک بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی بھی، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو ہمارے مدعوں میں بات کرتے ہیں، جو ہماری بات کو رکھتے ہیں، جو ہماری تکلیف سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نقصان سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہماری تکلیف کو، ہماری پریشانی کو، ہماری اذیت کو وہ محسوس کرتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہے. ایک بڑی تعداد اس ملک کے اندر آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گی. انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، ان کے دلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، ان کے اندر نفرت کوئی نہیں ڈال سکتا. آج بھی بڑی تعداد میں محبت کرنے والے لوگ ہر محکمے میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، ہمارے اپنے لوکل مقامات پر بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ سے محبت کرتے ہیں، ہماری تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس بات کو بھی ہمیں ماننا پڑا. لیکن اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ دیکھو، میں آپ کو محمد رسول اللہ کی زندگی سے یہ، کیونکہ میں نے جمعے کا عنوان یہ ڈالا تھا
کہ نفرت کے ماحول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اس نفرت کے ماحول کو محبت کا ماحول محمد رسول اللہ نے کیسے بنا. دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کی دو وجہ تھی, ہمیشہ آج بھی یہی دو وجہ رہی. پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کو جان کر بھی, پہچان کر بھی, سمجھ کر بھی آپ سے دشمنی رکھی. وجہ یہ تھی کہ اگر ہم ان سے صلح کر لیں گے, ان کو مان لیں گے, ان کو اپنا لیں گے تو ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی, ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. ہم غلط راستوں سے جو پیسے کما رہے ہیں, ہم انسانیت پر جو ظلم کر رہے ہیں, ہم اپنے اقتدار کا, اپنی طاقت کا, اپنی حکومت کا جو سکہ جمائے بیٹھے ہیں, اگر ہم نے ان کو مان لیا تو وہ ختم ہو جائے. ہم کہیں کے نہیں رہے, کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا, کوئی ہمارے پاس نہیں آئے, کوئی ہماری چیزیں انکار نہیں کرے, کوئی ہمارے اقدامات کے نعرے نہیں لگائے, کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں. تو ہمیں ان کی دشمنی کی بات بھی کرنی ہے اور ان کی دشمنی پر لوگوں کو آمادہ بھی کرنا ہے. ایک تعداد. اور مان لیجیے آپ, سچائی ہے کہ اس قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں, آج بھی اس قسم کے لوگ بہت تھوڑے ہیں. ایک دوسری تعداد دشمنی کرنے والوں کی, نفرت کرنے والوں کی ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, جنہوں نے آپ کو سمجھا نہیں تھا, جن تک آپ کا پیغام آپ پہنچا نہیں تھا, جو آپ کو پہچان نہیں پائے تھے. وہ صرف لوگوں کے کہنے پر, لوگوں کی باتوں کو سننے پر وہ آپ کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی سچ بات اور حق بات ان تک پہنچی تو ایک لمحہ نہیں لگا کہ وہ نفرت کرنے والے سب محبت کرنے والے. سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن وقت کی قلت پر صرف دو مثال. ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود, کہ کیا حال تھا کہ آپ اپنے گھر سے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے, جنگی تلوار لے کر نکلے. سارے لوگ دیکھ رہے کہ عمر آج ان کا ارادہ خراب ہے, پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. کسی کی روک کر پوچھنے کو بھی ہمت نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, بتایا کہ آج میں محمد رسول اللہ کا نام سننے لگا. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ ان کے پاس بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کا جائیں, اپنی بہن کے گھر جاؤ, اپنی بہنوئی کا جائزہ. بہن اور بہنوئی کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے. جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, پوچھا, انہوں نے نہیں بتایا, چھپانے کی کوشش کی کہ وہ دشمنی میں آئے, لیکن آپ نے بہن کو بھی, بہنوئی کو بھی اوپر بھی بات اٹھایا. پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دل پھیرا, اور جب انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا, وہ کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے جاؤ. اور جب محمد رسول اللہ کے پاس آئے تو جو دشمنی کے ارادے سے آئے تھے, جو تلوار لے کر آئے تھے, جو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے, وہ بھی کہنے لگے کہ آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیجیے, آپ رحمت للعالمین. اور وہی دشمنی کرنے والے, محبت کرنے والے. کب کہ جب آپ کو پہچان لیا, جب آپ کو سمجھ لیا, جب آپ کو جان لیا, جب آپ کی تعلیمات کو پڑھ لیا, جب آپ کے دین کو سمجھ لیا, تو وہ دشمنی کرنے والے, وہ محبت کرنے والے, وہ مخالف سب معاملے. اسی طریقے سے ایک مثال, ایک اور جس کا نام ہندا تھا. اسلام لانے سے پہلے اسلام کی سخت ترین دشمن تھی, مخالفت کرنے والی تھی, اور کہتی تھی کہ مجھے اس روح زمین پر اگر سب سے زیادہ ناپسند کسی کا چہرہ ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے, کہ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر جھکنا بھی گوارا نہیں. اسی کا حال یہ ہے کہ جب مشرف پر اسلام ہوئی تو وہ کہتی تھی کہ اس روح زمین پر مجھے سب سے عزیز اور سب سے پیارا جو چہرہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. کب کہ جب اللہ کے رسول کو پہچانا, جب اللہ کے رسول کو جانا, جب اللہ کے رسول کو سمجھا, تو نفرت کرنے والوں کی تعداد, ایک بڑی تعداد اس وجہ سے نفرت کر رہی ہے اسلام سے, سچے دین سے, ہم سے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہے, ان تک حق بات نہیں پہنچی. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے, ہم اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے پہنچائے؟ کیا خود اللہ تعالیٰ آ کر کہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے, یہ تو ممکن نہیں. اور کوئی بھی سمجھدار انسان اس بات کو نہیں مانے. تو یہ کام کرنے کا کس کا ہے؟ یہ کام کس کو کرنا چاہیے؟ یہ کام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں نہیں دوں گا جواب, آپ خود جواب دیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس پورے مجمع میں کوئی شخص بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے؟ کیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ بھی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا حق ہے؟ آج پوری زمین پر سچا دین, سچا مذہب بدنام کیا جا رہا ہے, رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. تو دنیا کے سامنے سچائی پیش کرنے کا فرض دینا, حق بات کو پہنچانے کا فرض دینا, اور وہ حق بات پہنچے گی محبت سے. محمد رسول اللہ نے اسے پہنچائی کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو تلوار نہیں دکھائی, آپ اپنے دشمنوں کے سامنے تلوار لے کر کھڑے نہیں ہوئے, آپ نے صرف اپنے پیغام حق سے اور محبت کے پیغام سے ہی کیا. اور یہی سب سے بڑی فتح ہے کہ دشمن کے خیمے سے لوگوں کو نکال کر اپنا بنائے. وہ دشمن خود ذیل ہو گئے, آج اٹھ کھڑے ہوئیے, آج تیار ہو جائیے, آج کمر بستہ ہو جائیے, آج ہی کے دن سے ٹھان لیجیے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول اللہ کی امتی, ایک کتاب پر عمل کرنے والے, ہم اس پیغام حق کو اپنے عمل کے ذریعے سے برادران وطن تک پہنچائیں. ہمارے محلوں میں, ہمارے دفتروں میں, ہمارے آفیسز میں, ہماری فیکٹریوں میں, ہماری کمپنیوں میں, ہمارے اداروں میں, ہمارے ساتھ
جو غیر مسلم بھائی کام کر رہے ہیں، ہم اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کردار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اپنے دین کی اچھائی اور صداقت کے ساتھ ان سے تعلقات قائم کریں گے۔ آج مسلمانوں کی طرف سے اس بہت بڑی کمی ہو رہی کہ ہم آج غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات ہمارے سمیٹ رہے ہیں۔ 2 منٹ آپ کے اور زیادہ لوگ اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ہم واقعی میں یہ سچی بات ہے، ہمارے پرانے لوگوں کا جائزہ لو، ہمارے بزرگوں میں جاؤ تو ان کے اچھے خاصے تعلقات اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے، اپنی بستی کے غیر مسلم بھائیوں سے ہوا کرتے تھے۔ ہم ایک جگہ پر گئے تھے، جگہ پر جانا ہوا تو وہاں بیٹھ کر بس بات ہو رہی تھی ماحول پہ، وہاں انسان کی بات نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے نوجوان بچوں سے ہر جگہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹا ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے بہت اچھے تعلقات رکھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس نفرت کے ماحول میں بھی کئی نہ کئی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں۔ لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے یہ دور ہوتی ہے، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہمیں پیغام حق بھی سنانا ہے، محبت کے ساتھ بھی سنانا ہے۔ آپ خود نوٹس کریے، آپ خود لسٹ بنائیے، جائزہ لیجیے کہ میرے محلے میں کتنے غیر مسلم بھائی ہیں، ان سے میرے تعلقات کیسے ہیں، مجھے اخلاقی طور پر، انسانی طور پر ان سے تعلقات ہے، مجھے ان کو اپنے فنکشن میں بلانا، اپنی تقریب میں بلانا۔ مذہبی رسومات میں آپ مت شریک ہوئیے، وہ بھی مت شریک کیجیے، لیکن اخلاقی اور انسانی معاملات میں ان کے ساتھ کریں۔ ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، میرا سب سے بڑا فرض ہے، میرے نبی کی سنت ہے کہ میں دوڑتے چلے جاؤں اور پوچھوں کہ آپ کے گھر میں فلاں، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی بیمار ہے، ہم عبادت کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی موت میت کے ٹائم جائیے، اس میں شریک ہوئی، ان کے ہر نقصان یا ان کے ہر صدمے، ان کے ہر خط پہ ان کے ساتھ شرک والی خرافات میں نہ چاہیے، لیکن انسانی اور اخلاقی ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیجیے۔ اور میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی ذمہ دار ہستی کی طرف سے، اس کو خود جن کی بات کو میں نے اپنے کانوں سے سنا اور انہوں نے اپنے دل کا درد سنایا کہ ہم نے اسلام کو اتنا محدود کر دیا، اسلام کی تعلیمات کو اتنا محدود کر دیا کہ ہم نے اپنے صدقات اور فطرات کو بھی اپنے لوگوں میں سے بیٹھ کے بند کر کے رکھ دیا۔ آپ اپنے صدقات اور اپنے فطرات کی رقمیں غیر مسلم بھائیوں کو دیجیے، ان کی مدد کیجیے، ان کو اپنے کھانوں میں، اپنی تقریبات میں بلائیے، ان کو شریک کیجیے۔ خدا کی قسم کی جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ ہمارے اس پیغام حق سے اور محبت کے پیغام سے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ لوگ مانیں گے، سپورٹ کریں گے، تسلیم کریں گے، سمجھیں گے، اور جب ہم بات سچ والے تک پہنچیں گے تو یہ کہیں گے کہ کوئی نفرت کی دکان لے کر ان کے سامنے آئے گا تو کہیں گے نہیں، ہمارے محلے کے مسلمان ایسے نہیں، ہمارے ساتھ کمپنی میں کام کرنے والے فلانے بھائی جان ایسے نہیں، ہمارے دفتر والے بھائی جان ایسے نہیں، وہ آپ کے ساتھ کریں اور آپ دور ہو گئے تو ان کو بھی آپ کی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر اپنی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔